بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سیکنڈری ایجوکیشن میں ٹریننگ آف سیکنڈری اسکول ٹیچرز کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ثانوی اسکول اساتذہ کی تربیت۔ It is a universal fact that quality of students depends upon the quality of teachers and quality of teachers depends upon the quality of training۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ طلباء کی کوالٹی کا انحصار اساتذہ کی کوالٹی پر ہوتا ہے اور اساتذہ کی کوالٹی کا انحصار ان کی ٹریننگ پر ہوتا ہے۔ اساتذہ کی ٹریننگ کروانے والے لوگ اپنے فیلڈ میں کتنے ماہر تھے، انہوں نے اساتذہ کے کنسیپٹس کس حد تک کلیئر کیے۔ اگر ٹریننگ کروانے والوں نے دوران ٹریننگ کوئی کمی باقی رہنے دی تو ایسے اساتذہ بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت کر سکیں گے۔ پاکستان میں اساتذہ کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ان بہت سے گزشتہ سالوں پر نظر ڈالنا ضروری ہے جو ان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے اہم پہلو وہ اقدار ہیں جو مسلم معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں ہی سے مسلمانوں نے تعلیم کو بہت اہمیت دی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان میں تعلیم کا دوسرا اہم پہلو مسلم معاشرے کی اقدار کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کی ترقی و قیام ہے۔ برطانوی دور سے پہلے تعلیمی اداروں کا کردار اور مقاصد غیر یقینی اور لچکدار تھے، کیونکہ ایک ذاتی معاملہ تھا اور حکومت کو اس سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے برطانوی دور میں بھی جاری رہے۔ تیسرا اہم پہلو یہ تھا کہ مسلم تعلیمی اداروں میں نصاب کو وسیع کیا جائے اور اسے ترقی دی جائے۔ نصاب کی تبدیلی اور توسیع میں زبان کا اہم حصہ ہے۔ مکتب میں نصاب میں قرآن مجید کے ان حصوں کو شامل کیا گیا جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ پوری عقیدت سے مذہبی فرائض کو پورا کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان اسکولوں میں تعلیم کا درجہ عربی زبان تھی۔ چوتھا پہلو مسلم معاشرے میں استاد کے مقام اور کردار کو بلند کرنا تھا۔ مغل دور سے قبل گھروں میں تعلیم دینے کا نظام رائج تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پڑھے لکھے مرد و خواتین کے گھر تعلیمی مراکز بن گئے۔ برطانوی دور کے شروع میں اوسطاً پرائمری ٹیچرز کی عمومی تعلیم اچھی نہ تھی اور ان طلباء کی تعلیم سے تھوڑی ہی بہتر ہوتی تھی۔ جیسے ہی تربیتی سہولیات جیسے کہ نارمل اسکول اور ٹریننگ کالجز قائم ہوئے، یہ توقع کی جانے لگی کہ اساتذہ کا مقام اور ان کی تعلیم میں اضافہ ہو جائے گا۔ پانچواں پہلو یہ تھا کہ مسلم معاشرے میں طریقہ تدریس کا جائزہ لے کر اس کے بارے میں رائے قائم کی جائے۔ قرآنی اسکولوں میں طلباء کو پہلے حروف تہجی پڑھا کر عربی زبان سکھائی جاتی تھی اور جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جاتے تو انہیں قرآنی صورتیں اور ان کی قرأت سکھائی جاتی۔ پاکستان میں آج کل یہ سفارش کی جاتی ہے کہ اساتذہ کو جہاں تک ممکن ہو جدید تدریسی طریقوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اساتذہ کی تعلیم کی تنظیم نو کے حوالے سے ری آرگنائزیشن آف ٹیچر ایجوکیشن۔ 1947 میں آزادی کے وقت ملک کا تمام نظام تعلیم ایک ایسا طبقہ پیدا کر رہا تھا جو کہ بیوروکریسی کی خدمت گزاری کرنے کا ذمہ دار تھا، جو ملک کے قدیم سماجی اور معاشی نظام کو چلا سکیں۔ سماجی اور معاشی نظام نو آبادیاتی طاقتوں نے ترتیب دیا تاکہ برصغیر کے عوام کا استحصال کیا جائے۔
तमाम नसाब, टेक्स्ट बुक्स और तदरीसी मवाद ऐसा था जो महकूम तबका पैदा करने के लिए था। 1959 में कौमी तालीमी कमीशन ने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पहली दफ़ा संजीदगी से गौर किया, जिसका नतीजा ये था कि कोई भी निज़ाम तालीम इस निज़ाम तालीम से बेहतर नहीं हो सकता जिसमें असातिज़ा अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन के मकासद क्या हैं। पाकिस्तान असातिज़ा से मुतल्लक़ तालीमी फ़लसफ़े को दर्ज ज़ैल मकासद के तहत बयान किया गया है, जिनकी सिफारिश कमीशन ने भी असातिज़ा को की थी। नंबर 1, उन मज़ामीन में तालीमी लिहाज से तरबियत याफ्ता होना चाहिए जो वो पढ़ाएंगे। नंबर 2, पेशा वाराना तरबियत हासिल करनी चाहिए ताकि वो बच्चों को आसानी से समझ सकें। इसमें कोई शक नहीं कि असातिज़ा अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं की होगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपना कंटेंट पे अबूर रखने के बावजूद भी बच्चों को अच्छी तरह समझा नहीं सकेंगे अगर उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं की होगी। तीसरा पॉइंट इसमें यह आएगा कि अपने मज़मून जो वो पढ़ाएंगे की भी पेशा वाराना तरबियत हासिल करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि पेशा वाराना अज़मत का गहरा शऊर होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हम असातिज़ा हैं और अल्लाह ताला ने असातिज़ा को कितना मर्तबा और मुकाम दिया है। नंबर 5 है जी, मुलाज़मत का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो और उनकी तनख़्वाह उनके मेयार के मुताबिक हो। छठा पॉइंट है, काम करने के लिए ऐसा माहौल फ़राहम हो जिसमें उनको मुआशरे के लिए उनकी खिदमात के सिले में इज़्ज़त व वक़ार हासिल हो। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के हवाले से, यानी सानवी स्कूल टीचर्स की तरबियत में क्या क्या बातें जो हैं हमने मद्देनज़र रखनी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सानवी स्कूल टीचर्स तैयार करने वाले इदारों को एजुकेशन कॉलेज कहा जाता है। उस वक्त कुल 11 एजुकेशन कॉलेज मौजूद थे। एमए एजुकेशन, एमएड की इजाफ़ी तालीम और पेशा वराना नशो नुमा का काम एजुकेशन एंड रिसर्च के इदारे या एजुकेशन डिपार्टमेंट ही करते हैं। हमारे यहाँ असातिज़ा की तरबियत के प्रोग्रामों पर अंग्रेज़ी तालीम की रवायात का बड़ा दखल रहा है। गुज़श्ता सदी में इंग्लिस्तान के निज़ाम तालीम में तबका वराना असरात थे। वहाँ की तालीम अब भी इन असरात से आज़ाद नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि असातिज़ा की दर्जा बंदी और तरबियती इदारे कौन से थे। इस वक्त पाकिस्तान में 7 किस्म के तरबियती इदारे असातिज़ा की तालीम के लिए मखसूस हैं। नंबर 1 है जी एलिमेंट्री कॉलेजेस, एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस। ये नॉर्मल स्कूल थे। 1972 से 1982 की तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात की रोशनी में चंद स्कूलों को एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस में तब्दील कर दिया गया और 1978 की तालीमी पॉलिसी की सिफारिश पर सारे नॉर्मल स्कूल्स को ट्रेनिंग कॉलेजेस बना दिया गया। तरबियत हासिल करने वाले लोग जो हैं उनमें नंबर 1 है जी पीटीसी, जिनकी बुनियादी काबिलियत मैट्रिक होती है और प्राइमरी स्कूल का उस्ताद होता है। अगरचे शुरू में बड़े शहरों के हाई स्कूल्स में भी बाद असातिज़ा को एसवी की जगह तैनात किया गया, जिसका कोर्स अब ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा कोर्स है जी सिटी, जिसकी बुनियादी काबिलियत इंटर होती है और मिडिल क्लासेस को पढ़ाना होता है। तीसरा पॉइंट है जी ओटी, ओरिएंटल टीचर, जिसकी बुनियादी काबिलियत मैट्रिक और अल सन्ना शर्किया में से किसी का फाज़िल होना ज़रूरी है, यानी अरबी, फ़ारसी या उर्दू। ये मिडिल और हाई क्लासेस का उस्ताद होता है। चौथा पॉइंट है जी तजदीदी कोर्सेज़। ये इदारे असातिज़ा के लिए वक्तन फ़वक्तन तजदीदी कोर्सेज़ का भी एहतमाम करते हैं जो अमूमन मौसम गर्मा की तातीलात में होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके तदरीसी अमला के हवाले से। एमए, एमएससी और बीएड सानवी स्कूल के असातिज़ा जब ग्रेड 17 में तरक्की पाते हैं तो उन्हें माहिर मज़मून सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लगा दिया जाता है। बराह रास्त पब्लिक सर्विस कमीशन से भी भर्ती होकर कुछ लोग इसमें आते हैं। इसी तरह
سربراہ ادارہ کے حوالے سے ہے کہ ترقی پانے والے ثانوی مدارس کے ہیڈ ماسٹرز یا ماہرین مضامین کو جو گریڈ 18 میں پہنچ جائیں پرنسپل لگا دیا جاتا ہے۔ ایم اے، ایم ایس سی اور ایم ایڈ ڈگری رکھنے والے جن کا تدریسی اور انتظامی تجربہ ایم ایڈ ڈگری کے بعد یا پہلے 7 سال ہو، پبلک سروس کمیشن کی طرف سے براہ راست بھی بھرتی ہو کر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کالجز آف ایجوکیشن۔ بنیادی طور پر ثانوی سطح کے اساتذہ کے لیے تربیتی ادارے ہیں۔ یہ مخلوط بھی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی۔ پنجاب اور سندھ میں یہ جداگانہ سرکاری ادارے ہیں۔ اسی طرح تربیت حاصل کرنے والے میں نمبر 1 ہے بی ایڈ ہے۔ ثانوی سطح کا استاد ہوتا ہے جس کے لیے بنیادی قابلیت بی اے یا بی ایس سی ہونا ضروری ہے۔ آج کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے اگر بی اے ایک طالب علم نے کیا ہوا ہے تو وہ اس کا 2.5 سالہ پروگرام ہوگا، بی ایڈ 2.5 ایئرس، اور اگر ایک اسٹوڈنٹ نے ایم اے یا ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ بی ایڈ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے 1.5 سالہ پروگرام ہوگا، بی ایڈ 1.5 ایئرس۔ مڈل اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایم ایڈ جو ہے یہ لاہور اور ملتان میں کالجز آف ایجوکیشن میں ایم ایڈ کی کلاسز کا بھی اجرا ہو چکا ہے، اور یہ بھی بنیادی طور پر ثانوی سطح کی تربیت کے لیے مختص ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تدریسی عملہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایم اے، ایم ایس سی کے ساتھ کم از کم بی ایڈ کی ڈگری کا حامل ہونا ضروری ہے۔ 1976 میں جب نصابات تبدیل کر دیے گئے تو یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ کالجز آف ایجوکیشن کے اساتذہ کا بی ایڈ کی بجائے ایم ایڈ ہونا بنیادی شرط ہے، مگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ اب بھی صرف ایم اے، ایم ایس سی اساتذہ غیر تربیت یافتہ بھی ان اداروں میں موجود ہیں۔ اسی طرح سربراہ ادارہ کے حوالے سے ہے کہ سندھ میں کالج آف ایجوکیشن کا سربراہ غیر تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا، مگر پنجاب میں یہ قید نہیں ہے۔ سینئرٹی چونکہ دوسرے کالجز کے ساتھ مشترک ہے، اس لیے کوئی سینئر پروفیسر بھی سربراہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تربیتی اساتذہ کے مشترک عوامل میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے یکساں نصابی عنوانات اور غیر یکساں نصابی بوجھ۔ نمبر 1 ہے کہ پاکستان میں مختلف درجات کے لیے بنیادی قابلیت میں فرق ہے، مگر نصابی عنوانات سارے پروگرام کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ نصاب، بچہ، سکول، طریقہ تدریس، نفسیات اور نظم و نسق مدرسہ وغیرہ۔ نمبر 2، پی ٹی سی اساتذہ کو تقریباً 6 مضامین کے طریقہ تدریس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ بی ایڈ سطح پر صرف 2 انتخابی مضامین کی تدریس اور ان کے طریقے پڑھنا ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اساتذہ کی تفویضات بلا تخصیص مشترک ہیں۔ پی ٹی سی، سی ٹی، او ٹی، بی ایڈ، ایم ایڈ سب ماسٹرز کہلاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہے کہ سب پروگراموں کا دورانیہ 1 سال ہے، اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ تربیتی پروگرام کے طریقہ کار میں یکسانیت ہے۔ سارے تربیتی پروگرام میں 3 چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے نمونے کے اسباق، یعنی تربیتی ادارے میں داخلے کے بعد متعلقہ مضمون کا استاد ایک جماعت کو نمونہ کا سبق پڑھاتا ہے۔ زیر تربیت اساتذہ اسے دیکھتے اور سنتے ہیں اور اس کے اچھے برے پہلوؤں پر تنقید کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے تنقیدی اسباق۔ اس کے بعد زیر تربیت اساتذہ خود اپنے منتخب مضامین میں سے کسی مضمون کا باری باری سبق پڑھاتے ہیں، سب کی اشارہ تیار کرتے ہیں، اعانات بناتے ہیں اور ماہر استاد کی موجودگی میں اپنے ساتھی زیر تربیت اساتذہ کے سامنے سبق پڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھی اور استاد اس پر تنقید کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے تدریسی مشق۔ پہلے یہ 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ نچلے درجوں میں اب بھی شارٹ اور لانگ ٹرم پریکٹس ہے، مگر بی ایڈ کی سطح پر صرف طویل مدت کی تدریسی مشقیں رہ گئی ہیں۔ اس میں زیر تربیت اساتذہ باقاعدہ اسکولوں میں جاتے ہیں اور مختلف کلاسز پڑھاتے ہیں۔ ادارے کا 1 یا 2 استاد
ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کے لکھے ہوئے سب کی اشارات چیک کرتے ہیں اور انہیں بر وقت رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مختصر دورانیہ کے حوالے سے ہے کہ تربیتی کورسز کا دورانیہ تقریباً 1 سال ہے، جبکہ تربیتی پروگرام کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نظری پہلو اور دوسرا عملی پہلو۔ دونوں کی تکمیل 1 سال میں کرنا مشکل ہے، اس لیے ایک دفعہ PTC کو 2 سال میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔